بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دنوں میں بھارتی حکمران جماعت کی ایک گستاخ ہندو عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اور بدزبانی کی ہے، جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ شدید غم میں مبتلا ہے، اور ہر طبقے نے اپنی اپنی سطح کے مطابق احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ عوامی سطح پر بھی احتجاج ہوئے اور ہو رہے ہیں، اور حکومتی سطح پر بھی احتجاج ہوئے اور ہو رہے ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں احتجاج کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، چاہے مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا دنیاوی کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سارے اس پر متفق ہیں کہ اس سلسلے میں نپور شرما جو گستاخ عورت ہے وہ سراسر قصوروار ہے اور سراسر مجرم ہے۔ حتیٰ کہ صرف امت مسلمہ نہیں، جس پارٹی کی یہ عورت رکن ہے وہ پارٹی باوجود اس کے کہ انتہا درجے کی متعصب ہے، اس نے بھی اس احتجاج کی وجہ سے اس عورت کی رکنیت معطل کی اور اس کو عہدے سے برطرف کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس بات کو تسلیم کر گئے کہ اس عورت کا جرم تھا اور قصور تھا، بلکہ کئی مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہندو، ان کے بھی کلپس سامنے آ رہے ہیں، وہ بھی اسی عورت کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ قصور اسی کا ہے اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اور یہ مجرم ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری امت مسلمہ سے ہٹ کر ایک واحد بندہ ہے انجینئر محمد علی مرزا جہلمی، کہ جس کا موقف پوری امت کے برعکس ہے۔ انجینئر نے اپنا موقف 40 منٹ کے کلپ میں ریکارڈ کروایا اور اپلوڈ کیا، اور اس کلپ کے اندر انجینئر نے بھرپور زور لگایا اس ہندو عورت کی حمایت اور دفاع کا، اور مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی۔ چند ایک باتیں انجینئر کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات انجینئر نے یہ کی کہ اس ہندو عورت نے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے انجینئر نے تعبیر یہ کی کہ جی وہ ایک سٹیٹمنٹ تھی اس کی، اور وہ ایک جذباتی طور پر، حادثاتی طور پر اس نے ایک بات کہہ دی تھی۔ یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی، اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آ کے۔ جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پہ حملہ کرے گا۔ کوئی آرگنائز طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا، ایک حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو گیا۔ یعنی اندازہ کریں، وہ عورت پوری جارحیت کے ساتھ انتہائی بدتمیزانہ لہجے میں اور گستاخانہ لہجے میں آقا علیہ السلام کی شان اقدس پر حملہ کر رہی ہے، اور انجینئر اس کو یوں تعبیر کر رہا ہے کہ وہ تو ایک سٹیٹمنٹ تھی، وہ تو ایک جذباتی طور پر، حادثاتی طور پر ایک بات اس نے کر دی تھی۔ اب ناظرین خود فیصلہ کریں کہ انجینئر کا اس ماحول میں، ان حالات میں، اس موقع پر اس طرح کی گفتگو کرنا یہ مسلمانوں کے حق میں جاتا ہے یا ہندوؤں کے حق میں جاتا ہے؟ دوسری بات، انجینئر نے کہا کہ وہ جو اس نے گفتگو کی تھی وہ بھی ایک رد عمل کے طور پر کی تھی۔ اصل مجرم، پہلا مجرم مسلمان ہے جس نے ہندوؤں کے مذہب پر حملہ کیا، مذہبی مقدسات پر اس نے مذاق اڑایا، اس نے یہ جرم کیا تو اس کے رد عمل میں اس نے بات کی تھی۔ تو مسلمان کو چاہیے تھا کہ وہ ہندو مذہب کے جو مقدسات ہیں ان پر حملہ نہ کرتا۔ وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آ کے۔ جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پہ حملہ کرے گا۔ اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے۔ تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہا ہے،
اور یہ بالکل کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا مذاق اڑائیں۔ یہ انجینئر کا سراسر جھوٹ ہے، بے بنیاد الزام ہے مسلمان پر۔ جس مسلمان کے ساتھ اس ہندو عورت کی گفتگو ہو رہی تھی، انجینئر کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے ہندو مذہب کے مقدسات پر حملہ کیا ہو، مذاق اڑایا ہو، توہین کی ہو۔ اس کا کوئی ثبوت انجینئر کے پاس نہیں، بلکہ انجینئر نے اس کلپ کے اندر خود یہ تسلیم کیا ہے کہ میں نے وہ پوری گفتگو سنی نہیں ہے، ادھوری گفتگو میں نے سنی ہے۔ پھر انجینئر کہتا ہے کہ میں نے ہندو عورت کی گفتگو سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ رد عمل کے طور پر کہہ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جب انجینئر نے مسلمان آدمی کی گفتگو سنی ہی نہیں ہے تو ہندو عورت کی گفتگو کی بنیاد پر کس طرح انجینئر نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ پہلا مجرم وہ ہے۔ پہلا مجرم وہ تب بنتا جب ہندو مذہب کی مقدسات پر وہ حملہ کرتا، بلا وجہ ہوٹنگ کرتا، مذاق اڑاتا، توہین کرتا، پھر اس کو پہلا مجرم قرار دیتے تو اس کی گنجائش تھی۔ لیکن کیا انجینئر کے پاس اس کا ثبوت ہے؟ اگر ثبوت ہے تو انجینئر پیش کرے۔ اگر انجینئر کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں اور یقیناً ثبوت نہیں ہے تو اس نے بغیر ثبوت کے ایک ہندو عورت کے مقابلے میں مسلمان کو مجرم ٹھہرا دیا۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ انجینئر کی یہ گفتگو ہندوؤں کے حق میں ہے یا مسلمانوں کے حق میں ہے۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان نے جو بات کی ہے، گفتگو کی ہے، وہ صرف اتنی گفتگو ہے کہ ایک مسجد ہے انڈیا کے اندر، اس مسجد کے متعلق ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا اختلاف چل رہا ہے۔ ابھی تک کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آیا، عدالت نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو اس کے اندر جو وضو خانہ ہے، مسلمانوں کا موقف ہے کہ یہ ایک فوارہ ہے اور ہندوؤں کا موقف ہے کہ یہ شیولنگ ہے۔ جب ابھی تک بات طے ہوئی ہی نہیں ہے، قانونی طور پر ابھی تک فیصلہ ہی نہیں آیا کہ یہ فوارہ ہے یا شیولنگ ہے، تو ہندوؤں کی وہ چیز ہندوؤں کی مقدس بنی ہی نہیں۔ جب ہندوؤں کی مقدس ہی نہیں بنی تو صرف اس کو فوارہ کہہ دینے سے ہندوؤں کے مقدسات کی توہین کہاں سے لازم آ گئی؟ اس لیے انجینئر کا اس مسلمان پر اتنا بڑا الزام بغیر ثبوت کے بے بنیاد، یہ ہندوؤں کے حق میں بات جاتی ہے، مسلمانوں کے حق میں نہیں جاتی۔ پوری امت مسلمہ ایک طرف کھڑی ہے اور انجینئر ایک طرف کھڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انجینئر کے یہی جملے ہندو بہت زیادہ مشہور کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ تأثر دے رہے ہیں کہ دیکھو پاکستان کے ایک اسلامی سکالر نے بھی ہماری حمایت کر دی ہے، ہمارے حق میں بات کر دی ہے، اور اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ پہلا مجرم مسلمان ہے۔ تف ہے تیرے مسلمان ہونے پر، افسوس ہے تیری پیدائش پر۔ یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ پوری امت مسلمہ ایک طرف کھڑی ہو اور ایک بندہ جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہلاتا ہے اور سب سے زیادہ پکا مسلمان ہونے کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، وہ ہندوؤں کی حمایت میں اور مسلمانوں کی مخالفت میں گفتگو کرے۔ یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان پہلا مجرم ہوتا اور اس کا جرم واضح ہوتا تو لازماً ہندو اس کے جرم کو نمایاں کرتے، اس کو اچھالتے، اس کو مشہور کرتے کہ دیکھو اس مسلمان نے پہلے یہ بات کی تھی، اس کے جواب میں ہم نے یہ بات کی ہے۔ وہ اپنی برات کے لیے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس کو سامنے لے آتے۔ ہندوؤں نے بھی کوشش نہیں کی، جبکہ ان کی حکومت ہے اور وہ کر سکتے تھے، لیکن یہ کوشش ہندوؤں نے بھی نہیں کی، یہ ہمت ہندوؤں نے بھی نہیں کی، اور یہ شیطانی خیال ہندوؤں کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ پہلا مجرم مسلمان کو ٹھہرا کر ہم اپنی گستاخی پر پردہ ڈال دیں۔ اتنی ہمت تو ہندوؤں نے بھی نہیں کی، انہوں نے بھی اس عورت کو اپنی جماعت سے نکالا۔ یہ شیطانی خیال صرف اور صرف انجینئر کے دماغ میں آیا ہے۔ انجینئر کے دماغ کا فطور اور اس کے دماغ کا کیڑا اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ مل کر کھڑا ہو۔ انجینئر کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں امت مسلمہ کے برخلاف ایک نمایاں طور پر سامنے آؤں۔ اس کو کوئی خیال نہیں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تقدس کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو خیال ہے تو صرف اس بات کا ہے کہ میری شخصیت نمایاں ہو جائے، اور یہ اس کا مقصد حاصل ہو گیا۔ ہندوؤں نے بھی اس کے چرچے کیے ہیں، اس کی تشہیر کی ہے، لیکن ہم لعنت بھیجتے ہیں اس تشہیر پر۔ ایسی تشہیر سے ڈوب کے مر جانا بہتر ہے۔ بے غیرت آدمی اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تقدس کا خیال نہیں،
اپنی تشہیر کی اس کو فکر ہے، حتیٰ کہ انجینئر کے چوزے بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہے۔ انجینئر کے ایک چوزے کا کلپ سامنے آیا کہ دیکھو انڈیا کے اندر علی بھائی کی واہ واہ ہو گئی، پورے انڈیا کے اندر انجینئر محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا۔ تیری ذہنیت پر افسوس ہے، اس بات کو تو نے دیکھ لیا کہ انجینئر کا چرچا ہو گیا، لیکن تجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا خیال نہیں آیا، تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کا پاس نہیں کیا، تجھے صرف اس بات کی خوشی ہے کہ انجینئر مشہور ہو گیا۔ لعنت ہے تیری سوچ پر۔ انجینئر نے دوسری بات یہ کی کہ مسلمانوں کو احتجاج کا طریقہ ہی نہیں آتا، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ احتجاج کیسے کرنا ہے۔ انجینئر کہتا ہے کہ انڈیا میں ہندو پولیس مسلمانوں پر لاٹھیاں برسا رہی ہے، ڈنڈے برسا رہی ہے، تشدد کر رہی ہے۔ آپ نے ذرا ویڈیوز دیکھی ہیں کس طرح پٹائی کر رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ احتجاج کرتے ہوئے کس لیول تک انہوں نے جانا ہے، کس لیول تک نہیں جانا۔ اور آپ دیکھیں وہ کس طرح پولیس والے جو ہیں وہ پٹائی کر رہے ہیں لوگوں کی، اور پکڑ پکڑ کے انہیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ اب غور کریں، یہ بات ہندوؤں کے حق میں جاتی ہے یا مسلمانوں کے حق میں جاتی ہے؟ جو مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے سڑکوں پر آئے، باہر نکلے، ان پر ہندو پولیس نے تشدد بھی کیا، لیکن انہوں نے اس تشدد کو برداشت کیا اور احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ اس پر انجینئر کہتا ہے کہ ان کو احتجاج کا طریقہ نہیں آتا، اس لیے ہندو پولیس نے ان پر تشدد کیا۔ انجینئر سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کیا تیرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ جن مسلمانوں پر انڈیا پولیس نے تشدد کیے ہیں انہوں نے واقعتاً جرم کیا تھا؟ کیا انڈیا پولیس کو تو معصوم سمجھتے ہے کہ وہ بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے کسی پر تشدد نہیں کر سکتی؟ تو یہ بات مسلمانوں کے حق میں نہیں جاتی۔ اگر تو انجینئر اس بات کا ثبوت ویڈیو کی شکل میں پیش کر دے کہ دیکھو مسلمانوں نے احتجاج کے دوران یہ جرم کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سزا کے مستحق بنتے تھے، اس لیے انڈیا پولیس نے ان پر تشدد کیا ہے، پھر تو انجینئر کی بات کسی حد تک مانی جا سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بغیر کسی ثبوت کے اتنی بڑی بات انجینئر نے کر دی، یعنی انڈیا پولیس کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف یہ بات کر دی۔ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ انجینئر کی یہ بات ہندوؤں کے حق میں ہے یا مسلمانوں کے حق میں ہے۔ کیا انجینئر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہندو پولیس بغیر کسی جرم کے مسلمانوں پر تشدد نہیں کرتی، جبکہ بھارت کے اندر انتہا پسند اور متعصب ہندو جماعت کی حکومت ہے جو آئے دن مسلمانوں پر بلا وجہ ظلم کرتے رہتے ہیں، خون کرتے رہتے ہیں؟ اس کے باوجود انجینئر کا یہ کہنا کہ جی ان کو احتجاج کا طریقہ نہیں آتا تھا اس لیے ہندو پولیس نے ان پر تشدد کیا، یہ مسلمانوں کی ہمدردی میں بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہندو پولیس کی ہمدردی میں ہے۔ انجینئر نے ایک اور بات یہ کی کہ مسلمان جی احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جس نے علمی انداز سے دلائل کے ساتھ ہندو کو جواب دینے کی کوشش کی ہو۔ افسوس کی بات ہے یہ جتنے اعتراضات وہ اٹھا رہے ہیں ہندو، اس کا جواب دینے کے لیے بھی کوئی مسلمان مجاہد سامنے آیا ہے کوئی علمی طریقے سے ان چیزوں کو ایڈریس کرے کہ ہاں جی یہ جو آپ نے اعتراض اٹھایا یہ اس طرح نہیں، یہ یوں ہے، یہ بات جو آپ نے یوں سمجھی ہے یہ یوں نہیں ہے، یوں ہے؟ ایک کام کو نہیں نہ گلوڑ ہے۔ یہ بھی انجینئر کا خالص جھوٹ ہے۔ مسلمانوں کے ہر طبقے کے اہل علم نے دلائل کے ساتھ بھی، علمی انداز سے بھی ہندو عورت کی اس گستاخی کا مدلل طور پر جواب دیا ہے، بلکہ ان کے گھر سے جواب دیا ہے۔ مثلا علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے مفتی خالد سیف اللہ الرحمانی جو انڈیا میں مشہور مفتی ہیں، مشہور عالم ہیں، انہوں نے اپنی تحریر میں ہندوؤں کے اس طرح کے اعتراضات کہ 9 سال کی عمر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، اس طرح کے اعتراضات کا ہندوؤں کی کتابوں سے، ان کے گھر سے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ خود دیکھ لینا کتنی مدلل تحریر ہے وہ۔ اور انجینئر کہہ رہا ہے کسی بندے نے بھی دلائل کے ساتھ جواب نہیں دیا۔ یہ انجینئر کا کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ انہوں نے ہندوؤں کی اپنی کتابوں سے ثابت کی ہے کہ ہندوؤں کی جو مقدس شخصیات ہیں، رام جی کی شادی سیتا جی کے ساتھ جب ہوئی، سیتا جی کی عمر 6 سال تھی،
6 سال کی عمر میں ہندوؤں کی مقدس شخصیات کی شادی ہو رہی ہے، وہاں ہندوؤں کو اعتراض نہیں ہے، اور اعتراض آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کرتے ہیں، اپنے گھر کی ان کو کوئی خبر نہیں۔ اس طرح کے اور بھی کئی حوالے اس مسئلے پر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اپنی تحریر میں ہندوؤں کی کتابوں سے دیا ہے، اور اسی طرح بہت ساری ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں علماء اسلام کی، جنہوں نے دلائل کے ساتھ ہندوؤں کے اس قسم کے اعتراضات کا ہندوؤں کے گھر سے جواب دیا ہے۔ لیکن انجینئر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں آیا جس نے علمی انداز سے جواب دینے کی کوشش کی ہو۔ ارے بدبخت آدمی، تجھے مسلمانوں پر فتویٰ لگانے سے فرصت ہو تو تجھے پتہ چلے کہ اہل اسلام کے علماء نے مدلل انداز سے جواب دیا ہے یا نہیں دیا۔ تجھے تو صرف اس بات کی فکر ہے کہ مسلمانوں کی کردار کشی کس طرح کرنی ہے، اہل اسلام پر فتویٰ کس طرح لگانا ہے، اور اپنی ذات کو مشہور کس طرح کرنا ہے، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس پامال ہوتا رہے، تجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے انجینئر کی یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ اہل اسلام کے علماء نے دلائل کے ساتھ جواب نہیں دیا۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ انجینئر کی یہ بات ہندوؤں کے حق میں جاتی ہے یا مسلمانوں کے حق میں جاتی ہے۔ پھر ایک اور بات بھی انجینئر نے کی، کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو نرمی سے دلائل کے ساتھ سمجھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم سختی کریں، سخت انداز سے جواب دیں، یہ مناسب نہیں ہے، نرمی کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے۔ مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ بجائے گالی گلوچ کرنے کے اور ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں دینے کے، علمی طریقے سے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں۔ انجینئر کی یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ نرمی کے ساتھ اس کو سمجھایا جاتا ہے جو سمجھنے کی نیت سے آیا ہو، جو سمجھنے کی نیت سے سوال کرے، اس کو نرمی، اخلاق اور پیار کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ انجینئر دوسری دفعہ قرآن کریم کا درس باقاعدہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا مفسر سمجھتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ انجینئر قرآن کریم کے اسلوب کو بھی ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، سینکڑوں آیات میں قرآن کریم کا یہ اسلوب نظر آئے گا۔ جہاں کسی نے کوئی مسئلہ سمجھنے کے لیے پوچھا، وہاں قرآن کریم کا جواب دینے کا انداز اور ہے، اور جہاں کسی نے اعتراض برائے اعتراض کیا، سمجھنے کی نیت نہیں تھی، صرف اعتراض برائے اعتراض تھا، استہزاء تھا، مذاق اڑایا، استہزاء کیا، مذاق اڑایا، وہاں قرآن کریم کا جواب دینے کا انداز اور ہے۔ آپ پہلے پارے میں شروع میں آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو منافقین نے کہا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب انجینئر کے اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ تمہیں غلط فہمی ہے، یہ بے وقوف نہیں ہے، بے وقوفی یہ ہوتی ہے، اور یہ لوگ اور ان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جا رہی، یہ تو سمجھدار لوگ ہیں۔ نہیں، قرآن نے یہ انداز ہی اختیار نہیں کیا۔ قرآن نے بالکل واضح طور پر دو ٹوک لفظوں میں کہا، الا انہم ہم السفہاء، خبردار، پکی بات ہے کہ یہی منافق لوگ بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ انجینئر خود کہتے ہیں کہ قرآن کریم ننگی تلوار ہے۔ اس ننگی تلوار کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کریم نرمی سے سمجھاتا ہے؟ نہیں، قرآن کریم کے دو طرح کے انداز ہیں۔ جہاں کسی نے کوئی مسئلہ سمجھنے کے لیے پوچھا ہے، کوئی بات سمجھنے کے لیے پوچھی ہے، وہاں قرآن کا انداز اور ہوتا ہے، اور جہاں کسی نے مذاق اڑایا، استہزاء کیا، اعتراض برائے اعتراض کیا، وہاں قرآن کریم یا تو یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، دفع کرو ان کو، اعراض کرو ان سے، ان کے پاس ہی نہ جاؤ۔ یعنی قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اور اعتراض برائے اعتراض کر رہے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کو سمجھاؤ۔ کبھی بھی کسی بھی آیت میں قرآن کریم نے یہ نہیں کہا، یا تو یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، ان سے اعراض کر لو، ان سے منہ موڑ لو، یا پھر قرآن کریم نے جواب میں ان کو ان کا آئینہ دکھایا ہے، بنی اسرائیل کو ان کا آئینہ دکھایا ہے، منافقین کو ان کا آئینہ دکھایا ہے، مشرکین مکہ کو ان کا آئینہ دکھایا ہے۔ اس انداز سے قرآن کریم نے جواب دیا ہے، اور انجینئر کہتے ہیں جی ان کو پیار سے سمجھاؤ۔ پیار سے ان کو سمجھایا جاتا ہے جو سمجھنے کی نیت سے سوال کریں۔ اس ہندو عورت نے سمجھنے کی نیت سے سوال نہیں کیا۔ اس ہندو عورت کی گفتگو سنو، اس نے جارحانہ انداز میں، بدتمیزی کے لہجے میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق انجینئر کا یہ کہنا کہ ان کو پیار سے سمجھاؤ، یہ قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حجو کی برائی بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کی حجو کرو، ان کی حجو کا جواب دو۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اشعار میں ان کی حجو کا جو جواب دیے ہے اس میں یہ انداز نہیں ہے کہ مشرکین مکہ سے کہا گیا ہو کہ تمہارا یہ اعتراض ہے، تمہیں یہ غلط فہمی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، بالکل نہیں۔ کیونکہ ان کا مقصد اعتراض برائے اعتراض تھا، تو جواب میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز اور تھا۔ ان کا انداز یہ تھا، حجوت محمدًا فأجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، حجوت محمدًا برًا تقیًا رسول اللہ شیمتہ الوفاء، فإن ابی ووالدہ وارضی لارض محمد منکم وقاء۔ ان اشعار کا حاصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے حجو کی ہے، جبکہ آقا علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کو، اپنی عزت کو، اپنا سب کچھ آقا علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی ایمانی غیرت کا اظہار کیا، ایمانی جذبے کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد جو اشعار ہیں ان کا مضمون یہ ہے کہ تم نے جو حجو کی ہے ہم اس کا علاج ضرور کریں گے اور ایک لشکر لے کر آئیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ اس حجو کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے۔ ان سارے اشعار کا حاصل یہ ہے، اگر اس موقع پر انجینئر بیٹھا ہوتا تو انجینئر شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا کہ یا رسول اللہ آپ حسان بن ثابت کو سمجھائیں، اس انداز سے جواب نہ دیں، جو مشرکین نے اعتراضات اٹھائے ہیں نا ان اعتراضات کا علمی انداز سے جواب دیں۔ یہ کیا کہنا شروع کر دیا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انجینئر کی ذہنیت یہ بتا رہی ہے کہ انجینئر اس وقت بھی یہ کہتا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے وہ آپ کے سامنے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعروں سے واضح ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سنن ابی داود کے اندر حدیث ہے، ایک نبینہ صحابی تھے، ان کی ایک باندی تھی، اس باندی سے اس نبینہ صحابی کی اولاد بھی تھی اور اس باندی سے اس کو محبت بھی تھی۔ وہ باندی آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخانہ کلمات کہتی اور یہ اس کو سمجھاتا اور اس کو ڈانٹتا، لیکن اس کے سمجھانے اور ڈانٹنے سے باز نہیں آئی۔ ایک رات اس نے آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں اپنی عادت کے مطابق گستاخانہ کلمات کہے، اس صحابی نے پیٹ میں چھرا گھونپ کر اس کو قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اطلاع پہنچی، آپ نے پوچھا کہ کون ہے وہ آدمی، تو وہ خود اٹھے، آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ہوں، اور وجہ یہ تھی کہ اس نے آپ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی اور مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اس کو قتل کر دیا، حالانکہ میں اس سے محبت بھی کرتا تھا اور اس سے میری اولاد بھی تھی، میرے بچے بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا خون باطل ہے، کوئی اس کو سزا نہیں دی، کوئی اس کو ملامت نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے دلائل کے ساتھ اس کو سمجھانا چاہیے تھا، یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں، بالکل نہیں۔ کیونکہ اس باندی کا مقصد اعتراض برائے اعتراض تھا، اس کا مقصد صرف فتنہ پھیلانا تھا، شر پھیلانا تھا، سمجھنا اس کا مقصود نہیں تھا۔ تو جو سمجھنے کی نیت سے کوئی سوال کرتا ہے، اعتراض اٹھاتا ہے، اس کو جواب اور طرح سے دیا جاتا ہے، اور جس کا مقصد صرف استہزاء اور مذاق اڑانا ہوتا ہے اس کو جواب اور طرح سے دیا جاتا ہے۔ اور سنن ابی داود کی حدیث بالکل صحیح ہے۔ انجینئر کے دونوں بابوں نے، علامہ البانی نے بھی اور زبیر علی زئی صاحب نے بھی، دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جو انجینئر کے محدث اعظم ہیں۔ اس حدیث سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے۔ کیا آقا علیہ السلام کا مزاج یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ آدمی جو اعتراض کرے، کسی بھی انداز میں اعتراض کرے، مذاق اڑائے، استہزاء کرے، اس کو علمی انداز سے ہی جواب دینا چاہیے، سختی کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہیے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مزاج ہے؟ نہ یہ قرآن کا اسلوب ہے، نہ آقا علیہ السلام کا یہ مزاج ہے۔ لیکن تف ہے انجینئر پر، قرآن کریم کا مفسر بنا ہوا ہے اور اپنے سے بڑھ کر کسی کو مفسر نہیں سمجھتا۔ حال یہ ہے کہ قرآن کریم کا اسلوب اس کو معلوم نہیں ہے۔
پھر ایک اور پہلو آپ ذہن میں رکھیں، انجینئر کو کسی نے مرزا جہلمی کہا، تو مرزا تو اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہے لیکن جہلمی اپنے آپ کو نہیں کہتا۔ اس پر انجینئر کہتے ہیں کہ دیکھو جی مجھے جہلمی کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں نے اپنے آپ کو جہلمی کبھی نہیں کہا۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین کے ایک شخص مرزا انجینئر محمد علی جہلمی؟ اچھا نام بھی دیکھیں، جان بوجھ کے اس طرح کے لکھیں گے، میں نے تو اپنے ساتھ کبھی جہلمی لکھا ہی نہیں ہے، جبکہ یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ وہ جہلم کا رہنے والا ہے۔ تو جب جہلم کا رہنے والا ہے اس کو جہلمی کہنے میں کیا حرج ہے؟ یہ کوئی توہین نہیں ہے، لیکن اتنی سی بات بھی انجینئر نے اپنی ذات کے لیے برداشت نہیں کی۔ اس کو تکلیف شروع ہو گئی، مجھے جہلمی کیوں کہتے ہیں؟ ابھی تجھے مدنی کہیں ہم، جب تو جہلم میں رہتا ہے تجھے جہلمی ہی کہیں گے۔ تو اپنی ذات کی تو اس کو اتنی فکر ہے کہ اس کو جہلمی کہنے پر اس کو تکلیف ہو گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کے تقدس کا اس کو کوئی خیال نہیں۔ اس موقع پر بھی انجینئر اپنی شہرت کے چکروں میں ہے، اور وہ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ شہرت اس کو حاصل ہو چکی ہے، ہندوؤں کے اندر بھی یہ مشہور ہو چکا ہے، لیکن ہم اس شہرت پر ہزار بار لعنت بھیجتے ہیں، اس شہرت سے ڈوب کر مر جانا بہتر ہے۔ پھر عجیب بات ہے کہ یہی انجینئر جو ہندو گستاخ عورت کے متعلق یہ ترغیب دے رہا ہے کہ اس کو علمی انداز سے جواب دینا چاہیے، سختی کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہیے، یہی بندہ جب اپنے شاگردوں کو علماء کے متعلق تربیت دیتا ہے تو اس وقت اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ علماء کی غلطیاں ہائی لائٹ کرو، ان کی دم پر پاؤں رکھو، میٹھی میٹھی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نرم باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کی دم پر پاؤں رکھو۔ آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں، ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں، نہیں بات مانیں۔ یہ اس کا انداز ہوتا ہے اپنے شاگردوں کو تربیت دیتے وقت کہ علماء سے کس انداز سے بات کرنی ہے، یعنی علماء سے بات کرنے کا انداز اپنے شاگردوں کو اس طرح سکھا رہا ہے۔ اور ہندو گستاخ عورت کے متعلق اس کے بیان یہ آ رہے ہیں کہ علمی انداز سے اس کو جواب کیوں نہیں دیا جاتا، جبکہ یہ بھی جھوٹ ہے، علمی انداز سے بھی جواب دیا گیا ہے، لیکن میرا مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ اس کا رویہ ہندو گستاخ عورت کے معاملے پر کیا ہے اور علماء کے معاملے پر کیا ہوتا ہے۔ اور انجینئر نے اس موقع پر جو حرکت کی ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک طرف کھڑی ہے، اکیلا انجینئر ایک طرف کھڑا ہے صرف اپنی تشہیر کے لیے، یہ حرکت اس کی پہلی حرکت نہیں ہے، پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کر چکا ہے۔ قادیانیت کے متعلق پوری امت مسلمہ ایک طرف کھڑی ہے اور اکیلا انجینئر ایک طرف نظر آتا ہے۔ پوری امت مسلمہ کے علماء کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، ان کو دعوت میں نہیں بلانا چاہیے، ان کی دعوت میں نہیں جانا چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، لیکن انجینئر کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھ سکتے ہو، ان کی دعوت میں بھی جا سکتے ہو، ان کو دعوت میں بلا بھی سکتے ہو، بلکہ اگر قادیانی پڑوسی ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو شادی میں دعوت میں بلایا جائے اور اس کی دعوت میں اور اس کی شادی میں شرکت کی جائے۔ پوری امت مسلمہ کے علماء کہتے ہیں کہ قادیانی صرف ایک وجہ سے کافر نہیں بلکہ ان کے کفر کی کئی وجوہات ہیں۔ اکیلا انجینئر ایک طرف ہے، وہ کہتے ہیں قادیانیوں کی وجہ کفر صرف ایک ہے، ختم نبوت کا انکار، باقی کوئی ان کے اندر وجہ کفر نہیں ہے۔ پوری امت مسلمہ میں کسی نے یہ نظریہ نہیں دیا، یہ موقف پیش نہیں کیا کہ قادیانی بہتر اہل کتاب ہیں۔ سب سے پہلے انجینئر نے یہ موقف دیا ہے قادیانیوں کے متعلق کہ یہ بہتر اہل کتاب ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہی انجینئر ہے، جب خود اس کو جاہل چھوکرا کہا گیا تو اس نے کہا یہ بازاری زبان ہے، لیکن خود اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہود کے حوالے سے چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، پھر اس پر اعتراض ہوا تو کہتا ہے کہ یہ تو اچھا لفظ ہے، یہ کوئی نیگیٹو لفظ تو نہیں ہے، یہ صحیح لفظ ہے، اپنے لیے استعمال ہوا تھا تو بازاری لفظ تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے استعمال کیا یہود کے حوالے سے تو یہ درست اور صحیح لفظ ہو گیا۔ انجینئر کے شاگردوں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں وہ بھی غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو گمراہی کے اس کنارے تک لے جا کر کھڑا کرے جہاں سے واپس آنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔